نہال کی حقیقت مہین کے سامنے آخر کار آ ہی گئی۔ دوستوں خوش نصیبی ڈرامے کی جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ دوستوں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کا جو ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد ولیمہ اس کا ہو رہا ہے، ولیمے کی تقریبات میں جو ہے سب لوگ شامل ہوتے ہیں، وہاں پہ نہال نہیں ہوتا اور مہین بار بار اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر نظریں گھما رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نہال اس کو نظر آ جائے، لیکن نہال اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ بہت بے قرار اور بہت ہی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ نہال جو ہے وہ فراڈیا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہال تو ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، تو وہ بار بار دیکھ رہی ہوتی دروازے کی طرف کہ شاید اب نہال آ جائے، لیکن نہال نہیں آتا، ولیمہ ختم ہو جاتا ہے اور آخر کار نہال جو ہے رات کو لیٹ آ ہی جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو مہین اسے کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا کتنا ویٹ کیا، تم ولیمے پہ بھی نہیں آئے اور میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا، تو نہال کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ایک پریشانی میں پھنس گیا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں گا تو تم ناراض مت ہونا، تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، آخر کون سی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے زیادہ پریشان ہو، تو نہال یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا جو پلاٹ ہے، یعنی کہ تمہارے بابا نے جو پلاٹ لیا تھا مجھ سے، وہ جو ہے پلاٹ وہ اس کے کاغذات سارے جعلی ہیں، اور جس بندے سے پلاٹ لیا تھا وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ بندہ جو ہے مل ہی نہیں رہا، تو اسی وجہ سے میں پریشان ہوں، تو یہاں پہ مہین کہتی ہے یعنی کہ تو میرے پاپا کے جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے ڈوب چکے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، اب وہ پیسے نہیں واپس آنے والے کیونکہ وہ بندہ تو بھاگ چکا ہے، اب میں کہاں سے پیسے دوں گا، تو مہین جو ہے وہ پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر کیونکہ وہ اس کو مسکے وغیرہ لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لوگ میرے بارے میں غلط بولتے ہیں تمہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے پھر سے وہ اس کو بلا پسلا کر اس کو اپنی باتوں میں لے آتا ہے، اور مہین کہتی ہے کہ میں پپا کو سمجھا دوں گی اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور میں وہ پیسے جو ہے تمہیں کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دے دوں گی، تو یہاں پہ نہال جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ مہین جو ہے وہ اسے پیسے دے تاکہ وہ پھر سے مطلب کہ اپنا جو جگاڑ ہے وہ کر سکے، تو اس کو عادت ہے لوگوں سے پیسے لینا اور پیسے کھا جانا، اس کے بعد وہ پیسے واپس بھی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گل رخ صاحبہ جو ہے وہ بہت ہی جیسے میں شروع میں لگتا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے، وہ تو اپنا ہی مطلب الو سیدھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اس نے ہمایوں کو اب بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، ایک تو ہمایوں نے اس سے پیسے جو لیے تھے ادھار، اس کے بنا پر وہ اس کو باتیں سناتی رہتی ہے اور بار بار وہ اس کو ٹچ کرتی ہے، اس حساب سے کہ وہ جو ہمایوں ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن ہمایوں جو ہے وہ تو سیدھا سا لڑکا ہے اور اس کو نرمین کے علاوہ کوئی لڑکی اچھی لگتی ہی نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف نرمین سے محبت کرتا ہے، اور نرمین جو ہے کیونکہ اس کو گل رخ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمایوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی چاہتی ہے کہ جو ہمایوں ہے وہ گل رخ سے دور رہے، لیکن گل رخ کے ساتھ جب وہ کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے سارا دن اس کے ساتھ تو رہنا ہی اسے پڑے گا، اور گل رخ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی رہتی ہے، آئے دن وہ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر پہ روک لیتی ہے اور رات بھر وہ وہیں پہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کو طرح طرح کی باتیں سناتی رہتی ہے اور کبھی اس کو کھانے کے لیے لے جاتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمایوں کے دل میں وہ جگہ بنا سکے، لیکن ہمایوں جو ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، ہمایوں کو اس چیز کا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ گل رخ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس چیز کو اگنور کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ گل رخ کی شادی کروا دے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن گل رخ جو ہے وہ اب کسی سے شادی بھی نہیں کر رہی اور وہ بار بار جو ہے اس کو ہمایوں کو اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ جس سے ہمایوں کو پتہ چل جائے کہ جو گل رخ ہے وہ اس کو پسند کرتی ہے۔ دوسرے جو سراج صاحب ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ نہال جو ہے وہ گھر آ چکا ہے تو وہ مہین سے کہتا ہے کہ نہال کو میرے پاس لے کے اسے بلاؤ یہاں پہ، اور جب نرمین جو ہے وہ اس کو بلانے جاتی ہے تو وہاں پہ نہال کمرے میں نہیں ہوتا، نہال پہلے ہی آواز سن کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ سامنا ہی نہیں کر سکتا سراج صاحب کا، کیونکہ سراج صاحب تو اس سے سخت سوالات کریں گے جس کا جواب اس کے پاس ہوگا نہیں، اور نرمین کو تو اس نے بیوقوف بنا لیا، باقی لوگوں کو وہ بیوقوف نہیں بنا سکتا، تو نرمین کہتی ہے نہال ابھی یہیں تھا لیکن اب وہ کہیں چلا گیا، شاید کسی کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے، اور تبھی باہر دروازے پہ بیل بجتی ہے اور سراج صاحب کہتے ہیں کہ میں خود جا کے دیکھتا ہوں کون ہے، جب سراج صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ جن نے جو نہال کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں لوگ جن نے نہال سے پیسے لینے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یہاں سے نہال کو باہر نکالو، نہال یہاں پہ چھپا ہوا ہے، تو یہاں پہ سراج صاحب کہتے ہیں کہ نہال یہاں نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، تو یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بدتمیزی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
نہال کو باہر نکالو اچھے طریقے سے، ہماری بات سن لو اور اس کو باہر نکال دو۔ اگر تم عزت کے ساتھ اس کو باہر نہیں نکالتے تو ہم تمہارے گھر میں گھس کر اس کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ اور سراج صاحب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تبھی وہاں پہ ہمایوں بھی آ جاتا ہے اور ہمایوں آ کے کہتا ہے کہ کون ہو تم لوگ اور یہاں پہ کیوں شور کر رہے ہو، یہ شریفوں کا گھر ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ شریفوں کا گھر ہوتا تو یہاں پہ نہال جیسے لوگ نہ رہتے ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہال جو ہے اس نے ہمارے پیسے دینے، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا اسکیم کیا ہوا ہے اور کب سے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہم آئے تھے تو تم نے ہمیں یہاں سے بھگا دیا تھا، لیکن اب ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی یہیں پہ رہتی ہے، ہم اس کی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہم بعد میں اس کو اریسٹ کر سکیں نہال کو۔ تو یہاں پہ جو ہمایوں ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کس طرح سے بات کی ہے کہ اس کی بیوی کو لے کے جائیں گے؟ اس کی بیوی کو تم کس حیثیت سے لے کے جا سکتے ہو؟ تم نے پیسے لینے ہیں نہال سے تو نہال سے جا کے پیسے لو، تم اس کی بیوی کے بارے میں کبھی بات مت کرنا، وہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری بہن ہے یا جو بھی ہے، وہ نہال کی بیوی ہے، ہم اس سے جب ساتھ لے کے جائیں گے تو نہال خود ہی ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہمایوں ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، فی الحال تو ہم جا رہے ہیں لیکن ہم واپس آئیں گے، اور نہال اگر ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم اس کی بیوی کو اٹھا کے یہاں سے لے جائیں گے اور پھر ہم خود ہی پیسے وصول کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو سراج صاحب جو ہیں وہ دل کو پکڑ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور ہمایوں جو ہے ان کو پکڑتا ہے اور آسرا دے کے سہارے کے ساتھ ان کو کمرے میں لے کے آتا ہے، ان کو بٹھاتا ہے اور انہیں پانی شانی پلاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں ان لوگوں کو خود دیکھ لوں گا۔ اور جو سراج صاحب کو کہتے ہیں کہ آخر نہال جو ہے وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا، جو مجھے لگتا تھا آخرکار ویسا ہی ہوا نا کہ میں اس شادی کے لیے اس لیے نہیں مان رہا تھا، لیکن جو ہے سب لوگ جو ہیں دوسرے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے نہال اچھا لڑکا ہے، تو میں نے اس کی مہین کے ساتھ شادی کر دی اس کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ دوسرے جو مہین ہے وہ سن رہی ہوتی ہے اور سنتے سنتے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو سراج صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن مہین نے تو کافی کچھ سن لیا تھا اور اس نے چھت پہ کھڑے ہو کے وہ لوگ بھی دیکھ لیے تھے جو باہر شور شرابہ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نہال اس طرح کا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، نہال جب آئے گا تو میں اس کو کہوں گی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے تھے، تو نہال خود ان کو ٹھیک کر لے گا۔ اور جب دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہین جو ہے وہ کہیں پہ جا رہی ہوتی باہر تو وہ لوگ جو ہیں اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو مہین کہتی ہے کیوں میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہسبینڈ نے ہمارے پیسے گائے ہیں، تمہارا ہسبینڈ جب تک پیسے نہیں دیتا تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ مہین جو ہے وہاں سے بھاگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ گھر کے اندر جب مہین انٹر ہو جاتی ہے تو وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور نرمین اس کو دیکھ لیتی ہے۔ نرمین پوچھتی ہے کہ مہین کیا ہوا ہے؟ تو مہین جو ہے پھر بھی نہال کا مطلب کہ پتہ رکھتی ہے، نہال کے بارے میں نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے کہ بس اتنا کہتی ہے کہ نہال نے کسی کے پیسے دینے تھے تو وہ لوگ تھے، نہال ان کو خود مل لے گا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نرمین یہاں پہ کہتی ہے کہ افسوس ہے تم پہ، تم اب بھی نہیں سمجھتی کہ نہال ایک دھوکے باز اور فراڈیا انسان ہے۔ دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور نہال فی الحال تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا وہ پکڑا جاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔